علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ صلوات کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ عقیل شاہ جی آج بسم اللہ میرے سامنے بیٹھے بسم اللہ۔ میرے بھائی کا حکم تھا اور حکم کی تعمیل ہو گئی۔ مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے سید کا حکم ہے کہ آپ نے جتنی دیر بھی گفتگو کرنی ہے مولا سید الساجدین کے فضائل اور مصائب پہ گفتگو کرنی ہے، تو صلوات ایسے پڑھیں جیسے صلوات والے ہیں، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد محمد و آل محمد۔ بہت جی ہے اجازت مرشد بسم اللہ بہت بسم اللہ۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے میرا رسول، ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا، ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ یاد رکھیے گا، ایک سجدہ کریں تو اسے کہتے ہیں ساجد، ایک سے زیادہ لوگ سجدہ کریں 2 4 5 10 15 20 1000 2000 تو اسے عربی میں کہتے ہیں ساجدین۔ بابا جی، جس کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور آتا گیا وہ سب ساجدین میں سے ہوتے گئے۔ آدم کی پیشانی پہ نور آیا تو آدم ساجدین میں، پھر شیس کی پیشانی پہ نور آیا، پھر مجلس کی پیشانی پہ نور آیا، پھر حسیمسہ کی پیشانی پہ نور آیا، پھر ادریس کی پیشانی پہ نور آیا، پھر ناخور کی پیشانی پہ نور آیا، نمک کی پیشانی پہ نور آیا، نوح نبی کی پیشانی پہ نور آیا، شام کی پیشانی پہ نور آیا، سامر کی پیشانی پہ نور آیا، بنی شاشا کی پیشانی پہ نور آیا، جفیسہ کی پیشانی پہ نور آیا، عمران کی پیشانی پہ نور آیا، تاخور کی پیشانی پہ نور آیا، ناخور کی پیشانی پہ نور آیا، تارک کی پیشانی پہ نور آیا، ابراہیم کی پیشانی پہ نور آیا، اسماعیل کی پیشانی پہ نور آیا۔ یعنی جس کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور آتا گیا، بابا عقیل شاہ جی وہ سب ساجدین میں سے ہوتے گئے۔ سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی۔ اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے۔ جو زیرک لوگوں میں مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے، اس آیت کے مطابق آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا، میری بات سمجھ آ رہی ہے جو بندے بیدار بیٹھے؟ آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ جو بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیں آپ چند بیٹھے ہیں مگر کمال بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے نبیوں کو میری بات آ رہی ہے نا، بات سکھ آ رہی ہے؟ اب تھوڑا آگے آ رہے ہیں، تاکہ ذرا مجھے زور کو آگے بھی میری سے پڑھنی ہے بھائی جان، تھوڑا آگے آ رہے ہیں، تھوڑا میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گا نا۔ بسم اللہ۔ پورے قرآن مجید میں بھائی جان، پورے قرآن مجید میں چاچا جی بابا جی، پورے قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کو عابدین کہا ہے، زین العابدین کسی کو نہیں کہا۔
میری بات سمجھ آ رہی نا سچا؟ اللہ نے بابا جی نبیوں کو عابدین کہا، زین العابدین کسی کو نہیں کہا۔ جو بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام سجاد میرا موضوع ہے، تو میں اس موضوع پہ دو چار جملے آپ کے سامنے بیان کرنا۔ یاد رکھیے گا، میں اس امام سجاد کی فضیلت آپ کو کیا سناؤں گا کہ جو علی کے ہوتے ہوئے علی ہے، جو علی کے ہوتے ہوئے علی ہے۔ جو بندے بیدار بیٹھے ہیں میں ان کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، پورے مدینے میں سب سے خوبصورت جو لباس تھا وہ امام سجاد کا تھا، پورے مدینے میں۔ میں ممبر پہ بات کروں، کسی حجرے میں بیٹھ کر، مجھے اس پاک ممبر کی قسم ہے، کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ جو آپ لباس پہنتے ہیں یہ ہم نے کبھی کسی بادشاہ کے بدن پہ بھی نہیں دیکھا، یہ لباس کا منڈی پڑھا ہوں، یہ پاکستان کا لکھنؤ ہے جہاں میں پڑھوں۔ کہا کہ مولا یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے یہ لباس کہاں سے لے کر آئے؟ امام سجاد مسکرا کر فرماتا ہے، سنا جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے یہ لباس آیا۔ 38 ہجری 15 جمادی الاول کو امام سجاد دنیا میں ہے۔ مولا علی بادشاہ نے امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے کعبے کے اندر محمد نے علی کو اٹھایا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے باجی امام سجاد کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور مولا علی بادشاہ نے امام سجاد کی آنکھوں کا بوسہ لیا، پھر ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ کسی نے پوچھا مولا آنکھوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ مولا علی بادشاہ فرماتے آنکھوں کا بوسہ اس لیے لیا ہے کہ یہ حق ہو کر حق دیکھے گا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا کیوں؟ حق ہو کر حق دیکھے گا۔ کہا سجاد کے ہونٹوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ فرمایا یہ حق ہو کر حق بولے گا۔ امام سجاد عالم شباب میں آئے، شباب ناز کرتا رہا، حسن کا کعبہ، عصمت کا کعبہ، کعبے کا کعبہ۔ یار بھائی امام سجاد آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، بھائی کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ۔ امام سجاد مسند امامت پر بیٹھے، یہ ذہن میں رکھیے گا امامت ان کی محتاج ہے۔ امامت ان کی محتاج، یہ قبلہ امامت کے محتاج نہیں ہے۔ امام سجاد عالم شباب میں آئے سرکار، شکریہ۔ امام سجاد عالم شباب میں جیسے ہی مولا سجاد، اچھا یہ جملہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، علامہ ہاشم البحرانی نے بھی لکھا ہے، اور یہ جملہ میں نے اپنی کتاب 14 صادقین میں بھی لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی امام سجاد چچا جی بیٹھ کے نا، مولا سجاد بادشاہ، جیسے ہی امام بیٹھ کے ابودر سے بلخی چلا حج کرنے کے لیے، اس نے تحفے تیار کرنے شروع کر دی۔ جیسے ہی تحفے تیار کیے، اس کے بیوی نے کہا کہ یہ تحفے کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ کہا مدینے میں میرا ایک دوست ہے، یہ تحفے اس کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا اس دوست نے بھی تمہیں کبھی تحفہ دیا ہے؟ اب جملہ ضائع ہو گیا۔ ہاں جی تھوڑی سی آواز کم کر دیں بھائی جان، تھوڑی سی کم کریں، وہ کریں کہ سمجھ نہیں آ رہی، آواز گونج رہی۔ اچھا بالکل نہیں آ رہی، اب ٹھیک ہے، اب صحیح ہے نا جی؟ چلیں اب ٹھیک ہے بھائی، اب ٹھیک ہے۔ مولا آپ کو سلامت ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ تکلیف نہ کھڑے، تھوڑی سی باوازیں بلند صلوات پڑھے محمد و آل۔ ہے توجہ کی بلند؟ میں نے کتابوں کا نام پہلے آپ کو بتا دیا، کس کس نے یہ جملہ لکھا ہے، جو بندے بیدار بیٹھے ہیں۔ بلخی نے کہا کہ کیا چاہتی ہے؟ کہا یہ جو جس دوست کے لیے یہ تحفے تیار کر رہا ہے، اس دوست نے تمہیں کبھی تحفہ دیا ہے؟ اب بلخی کا جواب سنے، جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ بلخی مسکرا کر کہتا ہے کیسی باتیں کرتی ہے بچوں والی، یہ زندگی بھی تو اس کی نالین کا صدقہ ہے نا۔
یہ زندگی بھی تو اس کی نالائن کا سر جو امام سجاد سننے کے لیے آیا. کہا اچھا، کہا سنو میں حج سے پہلے بھی اپنے امام کی زیارت کرتا ہوں، حج کے بعد بھی اپنے امام سجاد کی زیارت کرتا ہوں. کہا حج کے بعد زیارت کرے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، حج سے پہلے زیارت کیوں کرتا؟ کہا جی حج سے پہلے جو بلخی کا جواب ہے وہ جواب نہیں ہے چچا جی، وہ سمندر علم کا جو بلخی نے جواب دیا. بلخی مسکرا کر کہتا ہے کہ میں حج سے پہلے روح حج کی زیارت کرتا ہوں. میں حج سے پہلے روح حج کی زیارت کرتا ہوں، حج سے پہلے روح حج کی زیارت کرتا ہوں. ادھر سے بلخی چلا، امام سجاد کو سلام کیا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین. جیسے ہی سلام کیا خانہ کعبہ کے قریب آیا، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے بلخی نے قصیدہ پڑھا. میں آپ کو وہ قصیدہ نہیں سنا سکتا، میرے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے. بلخی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا جو وہ جملہ نہیں، وہ سمندر ہے علم کا. امام حسین کی عزت کی قسم ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے. بلخی نے دیوار کعبہ پہ بھائی جان ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا ہے، رب جانے میں نے کیسے پڑھنا اور کیسے آپ نے سنا. بلخی کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا، دنیا کعبے کو چومتی ہے، کعبہ امام سجاد کے ہاتھوں کو چومتا ہے. دنیا کعبے کو چومتی، کعبہ میرے مولا سجاد کے بابا جی ہاتھوں کو چومتا ہے. ادھر سے حج کر کے آ گیا. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بلخی تو ہے میرا مہمان، میں ہوں تیرا میزبان، مگر آج میرا دل کر رہا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. بابا جی وہ کتنا حسین وقت تھا جب بلخی امام سجاد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میرا خیال ہے آپ کو کوئی موضوع پسند نہیں آیا تھا، مجھے لگ رہا ہے مگر آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا. جس کو پسند ہے وہ ذرا صلوات پڑھیں بابا سے بلند. ہماری مجبوری ہوتی ہے جو بانی کہتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. میں نے کون سی کو کیسٹ پڑھ کے آپ کے سامنے چلی جائیں، مگر آپ بالکل ایسے نہ بیٹھے جیسے ختم میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ایسے بیٹھے جیسے 14 کی محفل میں بیٹھے. آپ بولیں گے تو میں بھائی ہاتھ کھول کے بیٹھے آپ کی مہربانی، پتہ چلے میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں غیروں میں نہیں پڑھ رہا. اگر کسی جملے کی سمجھ آئے تو پھر بولنا ہے، نہ آئے تو پھر سبحان اللہ ہی کہہ دیں کافی ہے. آپ کی مہربانی ہے کیونکہ ہم بہت سفر کر کے آتے ہیں. اگر آپ ہمیں پریشان کریں گے تو ہم نے کیا پڑھنا اور آپ نے کیا سننا. میں وہ فضائل پڑھ رہا ہوں جو کم ممبروں پہ پڑھے جاتے ہیں. یہاں پہ تو خیبر خندق کے علاوہ بندے پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے. میں جیسے گاڑی سے اترا ہوں بھائی نے کہا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، میں نے کہا اس پہ آپ خمسہ بھی رکھیں گے تو میں پڑھ دوں گا. میں نے الحمدللہ میری 11-12 کتابیں تو میری پرنٹ ہو چکی ہیں اور میری ابھی تفسیر قرآن بھی مکمل ہوئی ہے. تو بات یہ کہ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے. اگر آپ مجھے پریشان کریں گے تو میں نے کیا پڑھنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پہ. کہا کہ امام سجاد علیہ السلام نے بلخی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا. امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر بلخی نے کھانا کھانا شروع کر دیا. وہ کتنا عظیم وقت تھا جب بلخی امام سجاد کے سامنے بیٹھا تھا. امام سجاد علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ جیسے ہی کھانا کھا لیا، جس کو میری تقریر کے پچھلے جملے یاد ہیں وہ میرے ساتھ ایسے بولے گا جیسے علی والے بولتے ہیں. امام سجاد نے کہا بلخی آج تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، دیکھ تو مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، آج تو میرے ہاتھ دھلا. کہا مولا میں دھلاؤں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. بلخی نے کہا کہ مولا میں ہاتھ دھلاتا ہوں. امام نے فرمایا نہیں، نیچے برتن رکھو. نیچے برتن رکھا گیا. امام نے فرمایا بلخی میرے ہاتھوں میں پانی ڈال. اس نے پانی ڈالا. امام نے فرمایا اور ڈال. اس نے پانی ڈالا. امام سجاد نے کہا اور ڈال. اس نے پانی ڈالا. جو بندے پریشان بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ نہیں پڑھ رہا، میں ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں جو امام سجاد کے ارے ولایت کے سمندر میں غوطہ زن ہے. کہا اور ڈال. بلخی پانی ڈالتا گیا، پانی ڈالتا گیا، پانی ڈالتا گیا. مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے وہ برتن جو تھا وہ بھر گیا. امام سجاد علیہ السلام نے کہا بلخی، کہا جی مالک بلخی، کہا دیکھ اس میں کیا ہے. کہا مولا پانی ہے.
ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا ارے پانی تو نہیں ہے، ذرا غور سے تو دیکھ اس میں ہے کیا؟ چوہی اس نے دیکھا تھا، اس میں ہیرے تھے، اس میں موتی تھے، اس میں یاقوت تھے، اس میں حدید تھے، اس میں فرودے تھے۔ اس نے کہا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بلخی یہ سب کچھ اٹھا کے لے جا اور اپنی بیوی کو کہنا میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ میرے دوست بسم اللہ سکتا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق، زبان کے ساتھ دل بولا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو بندے بیدار بیٹھے کیوں؟ فرمایا اپنی بیوی کو کہنا یہ میرے دوست نے مجھ سے دعا کیجئے، یہ میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ بلکہ نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میری بیوی نے یہ کہا؟ امام سجاد علیہ السلام علی کا علی بیٹا، حسن کا حسن بھتیجا، حسین کا حسین بیٹا، ابو طالب کا ابو طالب پوتا، عباس کا عباس بھتیجا، حجت کا بیٹا ہے، حجت کا پوتا ہے، حجت کا بھتیجا ہے، خود حجت خدا ہے، حجت کا بابا ہے، حجت کا دادا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، شکر ہے جاگ گئے سرکار۔ بات سمجھ، آپ جاگیں گے تو میں بھی جاگوں گا، اگر آپ ہی سو جائیں گے تو الحمدللہ پھر میں بھی سو جاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے محمد و آل محمد کے فضائل میں بندے نہیں بولتے، ماں کی شرافت بولتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی جو بندے بیٹھے؟ کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ امام فرماتے ہیں حجت ہوتی وہی ہے جو ہر چیز جانتی ہے۔ امام نے فرمایا کل شیء حسنہ فی امام مبین۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو امام مبین ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں وقت کا امام مبین ہوں، میں وقت کا۔ کہا سب کچھ اٹھا لے۔ اس نے وہ ہیرے موتی اٹھائے سیدھا بیوی کو دیے۔ کہا میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے، میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا۔ بابا جی میں جملہ پڑھنے لگا، میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے، میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تیرا دوست تو بڑا کریم ہے۔ بابا جی ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ میں نے یہ 12 محرم کو انگلینڈ میں یہ جملہ پڑھا ہے، انگلینڈ میں، اور جو داد چھپی ہوئی ہے وہ میرے قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ اتنا بولیں گے جتنا بولنے کا حق ہے۔ کہا کس نے دیا ہے؟ کہا میرے دوست نے تحفہ دیا ہے، اور کہا کہ میری اپنی بیوی کو یہ دے دینا، اپنی بیوی کو۔ بلخی نے مسکرا کر کہا میرے دوست نے دیا ہے۔ کہا تیرا دوست تو بڑا کریم نہیں؟ کہا وہ صرف کریم نہیں ہے، کریم ابن کریم ہے۔ یار کیا بات ہے یار، آپ کے بولنے کی کیا بات؟ فرمایا وہ صرف کریم نہیں، وہ کریم ابن کریم ہے۔ کہا نہیں کریم ابن کریم نہیں، کریم ابن کریم، ابن کریم ہے۔ کہا اچھا؟ فرمایا نہیں کریم ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم ہے۔ کہا ابو طالب بھی کریم ہے؟ کہا وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ عرب کے بھوکے ابو طالب کے دسترخوان میں پلتے تھے، وہ اتنا بڑا کریم۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد۔ بابا جی آپ کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ میرے مرشد آگے، میرے مائی باپ، میرے بابا جان، اچھا جی، اچھا اچھا، واہ واہ، حیدری بسم اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں امام سجاد آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا تیرا دوست تو کریم ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم۔ کہا ابو طالب بھی کریم ہے؟ کہا وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ کریمی اس کے دروازے پہ سجدہ کرتی ہے، وہ اتنا بڑا کریم ہے۔ کہا مجھے اپنے کریم کی زیارت تو کروا۔ کہا اچھا۔ آگے آگے بلخی، یہ علامہ مجلسی نے بھی جملہ لکھا ہے، یہ علامہ شاعر ابن اشعوب نے بھی لکھا ہے، یہ علامہ ہاشم البحرانی نے بھی لکھا ہے، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے جو میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں۔ ادھر سے بلخی، آگے آگے بلخی ہے، بہت سے شاہ جی بہت جی، پیچھے اس کی بیوی ہے، راستے میں بیوی مر گئی، بلخی چلتا ہوا امام سجاد کے قریب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ سب سے پہلی جو تفسیر قرآن لکھی گئی تھی مذہب آل محمد میں وہ تفسیر ابی الجارود تھی، جو امام سجاد علیہ السلام کے صحابی ابن منظر نے لکھی تھی، جس تفسیر کی پروف ریڈنگ امام باقر علیہ السلام نے کی تھی۔ اور جو تو دوسری تفسیر قرآن تھی باجی وہ تفسیر ابو حمزہ صومالی تھی، میری بات کی باجی تصدیق کیجیے گا۔ اور جو تیسری تفسیر تھی وہ تفسیر جعبر جوفی تھی جو امام باقر علیہ السلام، اس کے بعد تفسیر فرات کوفی جو مولا تقی بادشاہ کی شکل، اس کے بعد تفسیر قمی، اس کے بعد ساری تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے تفسیر ابی الجارود لکھی ہے اس کا نام ہے ابن منظر۔ ابن منظر امام سجاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نالین پاک کے پاس، بلخی قریب آیا، امام فرماتے ہیں بلخی اپنی زوجہ کو لے کر کیوں نہیں آیا؟ کہا وہ مولا مر گئی ہے، جملہ ضائع ہو گیا، مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ بابا جی آ گئے ہیں، امام زمانہ کی عزت کی قسم، جملہ بھی پڑھنے لگا۔ بھائی نا میری طرف دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں، امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ کہا امام سجاد نے جا اپنی بیوی کو لے کر آ۔ کہا مولا وہ تو مر گئی ہے۔ امام فرماتے جا لے کر آ۔ کہا وہ مر گئی ہے، بابا جی میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی میں زیارت بھی کروں گا۔ کہا مولا وہ مر گئی ہے، مر گئی ہے۔ ابن منظر کھڑا ہو کر کہتا ہے بلکہ کیا بچوں والی باتیں کر رہا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ کہہ کون رہا ہے، پہلے یہ دیکھ کہہ کون رہا ہے۔ بلکہ دوڑ کر دیکھا کہ بیوی فٹ فاٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا تو تو مر گئی تھی؟ کہا ہاں میں مر گئی تھی، مجھے ملک الموت لے کر جا رہا تھا میری روح کو۔ ایک شخص تھا جس کے سر پہ تاج تھا، اس نے رسول کی عبا پہنی تھی، اس نے رسول کی قبا پہنی تھی، اس نے رسول کی نالین پہنی تھی۔ اس نے ملک الموت کو کہا اے ملک الموت یہ میری زائرہ ہے، یہ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی، جلدی کر اس کی روح واپس کر۔ ملک الموت نے کہا مالک جیسے آپ کا حکم۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے ملک الموت روح امر ہے، میں اول الامر ہوں، روح امر ہے، میں اول الامر ہوں۔ جو بندے بیدار بیٹھے میں اول الامر ہوں۔ بلکہ نے کہا اپنی زوجہ سے وہ دکھنے میں کیسا تھا؟ کہا وہ محمد جیسا تھا، وہ محمد مصطفیٰ۔ کہا دیکھے کہ پہچان لی؟ کہا بالکل پہچان لوں۔ جیسے امام سجاد کے سامنے امام سجاد علیہ السلام ناطق کے قرآن زیارت کی۔ یاد رکھیے گا اگر مولا علی امام سجاد کی جگہ پہ ہوتے تو وہی ہوتے جو امام سجاد تھے۔ اگر امام سجاد مولا علی کی جگہ پہ ہوتے، قبلہ بابا جی میرے استادوں کی جگہ پہ، میں نے ان سے سیکھا ہے، ان کی موجودگی میں پڑھنا تو مشکل ہے مگر چلے سبق سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کبھی نہ سوچنا یہ کیا ہے، جن کے لیے لفظ کیا ہو وہ من اللہ نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی جو بندے بیدار بیٹھے گا؟ یہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ممبر ہے، پاک ممبر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں کوئی اتنا جذباتی نہیں ہوتا کہ میں تھپڑ ماروں۔ یہ پاک، یہ ممبر پہ ہاتھ، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی لکھی شخصیت کے سامنے کی جملہ پڑھنا لگا۔ جو 14 نے لباس پہنا تھا وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے۔ میری بات سمجھ آئی جو بندے بیدار؟ جیسے ہی بلخی کی بیوی مولا سید الساجدین کے سامنے، میں نے مولا پہ خمسہ پڑھا بابا جی سید الساجدین کے لقب پہ، ٹھیک ہے جی؟ قرآن کی آیت ہے نا وَتَقَلَّبُكَ فِي ساجدین، ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل، آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین، نبی عابدین ہیں اور میرا امام زین العابدین۔ لیں جی ایک فضائل کا جملہ، مصاحب کا جملہ، میں اپنے بادشاہ کو ممبر دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ جیسے ہی امام سجاد اس نے ایک قصیدہ پڑھا جو عربی میں لکھا ہوا ہے، میں نے وہ قصیدہ نہیں پڑھنا، میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے جو بندے بیدار ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا دنیا علم کی محتاج ہے، علم ان کا محتاج ہے۔ بلخی کی زوجہ نے کہا سنو، دنیا کعبے کو چومتی ہے، کعبہ ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ یہ بات پھیل گئی بابا جی مرشد، یہ بات پھیل گئی، پورے عرب میں پھیل گئی کہ امام سجاد علیہ السلام ایک عورت کو زندہ کیا ہے۔ منڈی والوں یہ ذہن میں رکھنا، محمد والے محمد کے فضائل بیان کرنے میں اللہ کی توہین نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس اللہ کی حجتیں ایسی ہیں وہ خود کیسا ہوگا۔ بابا جی بسم اللہ بسم اللہ، بابا جی بسم اللہ، آپ کی تصدیق کا شکریہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ بات پھیل گئی۔ ہشام ابن عبد الملک کو پتہ چلا کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک عورت کو زندہ کیا ہے۔ اس نے قاصد کو تیار کیا کہ ہے جلدی کرو کہ امام سجاد کو میرے دربار میں بلا کے لاؤ۔ قاصد چلتا ہوا امام سجاد کے قریب ہے۔ سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی۔ اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت رہی ہے جو سیرت لوگوں کے سامنے مشرف عباس علوی جملہ پڑھنے لگا ہے۔ ادھر سے ہشام کے قاصد نے امام سجاد علیہ السلام کے دروازے کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ امام نے فرمایا خبردار میرے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے۔ ابلیس کا نمائندہ بھی بابا جی ابلیس ہوتا ہے۔ کہا کہ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ امام سجاد، میں تو سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا، میں مختصر پڑھ کر۔ امام سجاد اپنے حجرے میں گیا، عقیل شاہ جی بابا جی عقیل سے جب تک زندگی آپ کی مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بابا جی امام سجاد اپنے حجرے میں گئے۔ وقت کا ابو طالب، وقت کا علی، وقت کا حسن اور حسین، وقت کا عباس۔ مولا سجاد اپنے حجرے میں ایک صندوق نکال، اس صندوق کے اندر سے خم غدیر والا امامہ نکالا۔ اس صندوق سے ٹھیک مولا سجاد نے بہت جب ٹھیک ہے امام سجاد نے ایک صندوق نکالا، اس صندوق سے خم غدیر والا امامہ نکالا، اپنے سر پہ ایسے باندھا جیسے غدیر کے میدان میں محمد نے علی کے سر پہ باندھا۔ بادشاہ رسول کی عبا پہنی، رسول کی قبا پہنی، وقت کا محمد بند کر اپنے دروازے کے قریب آیا۔ دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کو کعبے نے جھک کر سلام کیا تھا۔ اپنے گھر سے ایسے نکلے جیسے بادل کے اندر سے سورج نکلتا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ بادشاہ جیسے ہی ہشام کے دربار کے قریب پہنچے، اس نے بابا جی منع کیا ہوا تھا کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے، کوئی استقبال میں کھڑا نہ۔ وقت کا علی، روب عباس کا وارث امام سجاد علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ جیسے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود کھلا، پردہ خود ہٹا۔ امام کے روب کو دیکھ کر یہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے عبد المطلب کو دیکھ کر ابرا کھڑا ہو گیا تھا۔ ہائے 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 بھائی، امام سجاد علیہ السلام بادشاہ نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ کہا میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لشکر ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس میرا دادا ابو طالب ہے۔ کہا کہ میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، کم از کم آدھے گھنٹے کا خطبہ میں نے نہیں پڑھنا، ایک جملہ میں نے پڑھنا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جو مجید ہے۔ میں پتہ نہیں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنیں؟ جو کیا ہے سر جی؟ مجید ہے۔ آپ کو پتہ مجید کسے کہتے ہیں؟ عرش مجید، قرآن مجید، ابو طالب مجید، جس کی طہارت کم از کم قرآن جتنی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو اپنی انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ میں کتنا امیر ہوں تو مجھے اپنی دولت، میں اس لیے آرام سے پڑھوں تاکہ آپ کو جملہ سمجھ آ جائے۔ بھائی جناب امام سجاد فرماتے ہیں تو مجھے دولت دکھاتا ہے،
اور مجھے سناتا تیرے بڑے 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 میری نانی خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ پلتے تھے. تو مجھے دولت دکھاتا ہے سر، مجھے دکھاتا ہے، بات سمجھے، مجھے دولت دکھاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ابن منذر کی طرف دے کر کہا ابن منذر، کہا جی مالک ابن منذر، فرمایا اسے بتا کہ حسین کا بیٹا کتنا امیر ہے. مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے ابن منذر نے اپنی پھٹی ہوئی عبا سے ایک دھاگے کو کھینچنا شروع کر دیا. بہت سجاد شاہ جی وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی. وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی. منڈی میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی. جتنا حشام کا قد تھا اتنا سونے کا ڈھیر لگ گیا. امام سجاد علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں او حشام، اب تو بتا کیا تیرے خزانے میں اتنا سونا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا ہے؟ کیا اتنا سونا، بسم اللہ سونا، کیا اتنا سونا تیرے خزانے میں ہے جتنا میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا ہے؟ میرا سلام ہو اس قیدی پہ جو شام کے بازار میں چپ کر کے کھڑا رہا. یہ میں نے سلام اپنی کتاب مقتل سار اللہ میں لکھے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بابا جی کا عقیل شاہ جی کا حکم تھا کہ آپ نے امام سجاد کے فضا، میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا، 2 جملے آپ کے سامنے پڑھ کے میں اپنے سردار کو منبر دوں گا. بادشاہ بسم اللہ. میرا سلام ہو اس امام پہ کہ جو مدینے سے لے کر شام تک ہر چوک میں ذبح ہوا ہے. بابا جی بسم اللہ. میرا سلام ہو اس امام پہ جس کا حجرہ نہیں تھا، ماتم کدا تھا. میرا سلام ہو اس امام پہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں، جس کی گردن میں توق، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ 4 سال کی بہن کا جنازہ. وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا بتاؤ غریبوں کا قبرستان کہاں ہے؟ میرا سلام ہو اس قیدی پہ. بابا سجاد شاہ جی معافی مانگ کے، مرشد معافی مانگ کے، میں ایک جملہ جو سید بیٹھے ہیں عقیل شاہ جی معافی مانگ کے میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت اس کا توق کھا گیا تھا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. آخری سلام پڑھوں آپ کے سامنے. میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن میں جو توق تھا اس کی 6 زنجیریں تھی جو 6 فوجیوں کے ہاتھوں میں تھی. 6 فوجی کھینچتے تھے، امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گر جاتے تھے اور امام سجاد گر کے کہتے کاش علی اکبر ساتھ ہوتا، کاش میرا چاچا غازی ساتھ ہوتا. ایک روایت پڑھ لی ہے، ایک روایت سنے اور آپ سے اجازت. آپ کو پتہ ہے امام سجاد خون کب روئے تھے؟ 38 ہجری کو بابا سجاد شاہ جی امام سجاد دنیا میں آئے. امام سجاد کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے رسول نے مولا علی کو اٹھایا تھا. مولا علی علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. کبھی نہ رونے والا علی اتنا رویا. 15 جمادی الاول 38 ہجری بادشاہ باجی اتنے روئے، رو کر کہتے ہیں خبردار کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد کے سامنے نہ آئے. اور امام سجاد کا جو ننہال تھا نا عقیل شاہ جی، وہ ایران کے بادشاہ تھے. بابا جی انہوں نے ایک قالین بھیجا سجاد شاہ جی جو اتنا نرم تھا جیسے قالین، جیسے روئی نہیں ہوتی روئی، وہ روئی جتنا بھیجا نرم تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس قالین کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قالین لے جاؤ، قالین سخت ہے میرا سجاد نازک ہے. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان. میں ختم کروں روایت اور بابا جی کو منبر دوں. 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں آئے، خون نہیں پانی روئے ہیں. 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، امام سجاد خون نہیں روئے. 50 ہجری میں حسن کے جنازے پہ تیر لگے، امام سجاد خون نہیں روئے. 28 رجب 60 ہجری کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، امام سجاد خون نہیں روئے. یہ میں جھولی اٹھا کے
سادات کی موجودگی میں آپ کا نوکر کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس مجلس کے صدقے مولا آپ کو ایک دفعہ شام لے جائے، شام کا بازار دیکھیں، تنگ گلیاں دیکھیں، خطرناک موڑ دیکھیں، جہاں پہ بابا جی علی کے بیٹوں کا جانا مناسب نہیں تھا، وہاں پہ علی کی بیٹیاں چلی گئی تھی۔ امام سجاد تو محرم کو کربلا پہنچے، امام سجاد خون نہیں روئے، 3 یا 4 کو خیمے اکھاڑے، امام سجاد، میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 7 کو بابا جی پانی ختم ہو گیا یا پانی بند ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ شب عاشورہ حسین بادشاہ علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں، امام سجاد خون نہیں روئے۔ جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ علی اکبر کو برچھی لگ گئی، قاسم تقسیم ہو گیا، اون محمد نے زین چھوڑ دی، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ عرب میں جو وحشی اونٹ کو تیر مارتے تھے وہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگ گیا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین گرے۔ بابا سجاد شاہ جی آپ سے بھی اور بابا جی آپ سے بھی میں معافی مانگ کے روایت پڑھنے لگا ہوں، روایت بڑی سخت ہے مگر پھر بھی میں سیدوں سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ آج جاڑا صاحب کی کتاب ہے جس کا نام اصحاب الیمین ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے علی کی بیٹیاں چپ کر کے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جس زلفوں کو رسول چومتے تھے، جس کو بطول چومتی تھی، شمر نے اس میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے حسین کا سر جدا کیا۔ اب جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام سجاد کی عزت کی قسم ہے، علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، شمر نے حسین کا سر 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ مارا، بس حسین کا سر لگنا تھا۔ کالے برکھے والی سیدزادی تھی جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرا دین بچ گیا، تیری زہرا اجڑ گئی ہے۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی آئی، بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث، اٹھو لا وارثوں کے وارث۔ بی بی نے کہا اٹھ سجاد، علی اکبر کا پرسہ لے، اٹھ سجاد، اون محمد کا پرسہ لے، اٹھ سجاد، عباس کا پرسہ لے۔ امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی نے کہا سجاد اب تو وقت کا امام ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ سید دعا کرے یا میں مر جاؤں یا میں یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ بی بی نے فرمایا سجاد اٹھ، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اور جب یہ جملہ بی بی نے کہا، امام سجاد جس کے سامنے کنیز بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ پھپھی کے سر پہ چادر نہیں دیکھی۔ امام سجاد نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا پھپھی اماں تیری چادر کہاں ہے؟ کہا علی اکبر کا قاتل لے گیا ہے۔ امام سجاد کو بی بی نے ایسے اٹھایا جیسے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا تھا۔ امام سجاد خون نہیں روئے۔ اب معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے، بابا کی لاش کے قریب چپ کر کے ایسے گزر گیا جیسے لگتا ہی کچھ نہیں تھا۔ کوفے کے بازار، آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، کوفے کے بازار عبور کیے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ خون روئے تو کب روئے ہیں؟ بابا سجاد شاہ جی میری بات کی تصدیق کریں گے، یہی وقت تھا جس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں، شام کے مین دروازے پہ یہ قافلہ پہنچا۔ امام سجاد نے دیکھا دروازہ بند ہے، امام کہتے ہو سکتا ہے صبح ہو جائے، دروازہ کھل جائے۔ بابا جی صبح ہی دروازہ نہ کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہ کھلا۔ 15 ہزانے علی کی بیٹیوں نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے ہائے کرو جو بندے علی جل ولی اللہ پڑھتے ہیں، اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے سنیں جناب سیدہ عالیہ صلوات اللہ علیہا بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا، ہم شیعہ بار کیوں نہیں جاتے؟ امام سجاد علیہ السلام نے بابا جی ایک سپاہی سے پوچھا، یزید کے سپاہی سے، ہم نے یہاں پہ کتنی دیر میں وہ مسائل پڑھوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہکا مار کے ہنسا اور امام سجاد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ابھی بدماش اکٹھے ہوئے ہیں،
ابھی وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا، منظر کیا تھا؟ بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، عورتوں کی جھولیوں میں پتھر تھے، جو ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی ہم نے علی کی بیٹیوں کو پتھر مارنے ہیں۔ جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا بی بی پاک کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ امام سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ یزید کا ایک سپاہی ہے، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس نے امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ امام سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا۔ علی کی بڑی بیٹی نے کہا سجاد بیٹا خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھپھی اماں 23 سال میں کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگوں؟ کہا لال مانگ، میں بھی ابو طالب کی پوتی ہوں، میں بھی مشکل کشا کی بیٹی ہوں۔ کہا پھپھی اماں دعا کر تیرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ کہا مرنے کی دعا نہ مانگ، سجاد ظلم بتا۔ کہا پھپھی اماں یزید کا حکم ہے علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر اس دروازے تک علی کی بیٹیاں سواریوں پہ آئی ہے۔ آج علی کی بیٹیاں شرابیوں کے ہجوم سے پیدل گزرے گی۔ بی بی نے کہا نا سجاد، میں تو عباس کی مرشدزادی ہوں، ممبر چھوڑنے لگا ہوں، عباس کی مرشدزادی ہوں، میں شرابیوں کے ہجوم سے نہیں گزروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا، شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیہ نہ تھا۔ وہ امام سجاد کے قریب آیا، اس نے امام سجاد کی پشت پہ اجر رسالت لکھنا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا۔ بی بی نے کہا شمر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں۔ بتا شام کے حیدر جو بندی علی جل ولی اللہ پڑھتے ہیں، بتا شام کے کس کس بازار میں چلنا ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے۔ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، حسین کا سر بلند ہوا۔ مولا حسین فرماتے عالیہ اب میری سکینہ چل رہی ہے۔ بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرایا۔ بابا جی معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، مرشد مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، جن بیویوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، جب وہ بیویاں محملوں سے گری تو کیسے گری تھی؟ ایسے گری جیسے بغیر بازوؤں کے عباس گرا تھا۔ بی بی نے کہا حسین تو آگے آگے قرآن پڑھ، پیچھے پیچھے تیری بہنیں چلتی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔